اوکے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تاخیر بغیر کسی تعارف کے ہم شروع کرتے ہیں لیکچر کو. سب سے پہلے تو کل ہماری جو تعارفی کلاس تھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انشاءاللہ العزیز سیشن ہے اس کے بارے میں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اس میں اس لیکچر میں یا اس پورے سیشن میں کہ جس کا سوری ایک منٹ ہے مائک نو وائس کا میسج آ رہا ہے. نو وائس آپ اپنا مائک آن کریں گے نا؟ ہاں جی وہ بھی مائک آن کریں گے. اوکے جی کیا اسکالرز آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میسج کر کے بتا دیں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ میسج آیا کہ آواز نیچی آ رہی ہے. کلیئر ہے. اوکے جی تھینک یو جی. اوکے جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر میں پہلے ہم تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں بنیادی چیزوں سے. مراد یہ ہے کہ اس جو ہمارا سیشن ہے جس کو ہم لیکچرار لیکچر کہہ رہے ہیں، اس کا جو دورانیہ ہوگا وہ 3 ماہ کا ہوگا. 3 ماہ کے دورانیے میں اس کو ہم لے کے چلیں گے. پہلے نمبر چلیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر آج ہمارا 8 مئی ہے تو 8 مئی سے لے کر یہ ہمارا جون جولائی اور اگست تک ہمارا سیشن چلے. اس سیشن میں اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ تفصیلی جو ہمارا سکیجول ہے جو ہمارا شیڈول ہوگا پورے 3 ماہ کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. شیئر کیا کرنا ہے اس میں بنیادی جو دیکھیں یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں گروپ میں بھی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اس گروپ میں لوگ ہیں آزاد جموں کشمیر سے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، KPK سے بھی ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس ہیں. تو ہم کیسے چلیں گے؟ تو یاد رکھیے ہم بیسک آؤٹ لائن کو لے کے چلیں گے. بیسک آؤٹ لائن کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ القرآن کا جو پورشن ہے وہ سب میں سیم ہوتا ہے، حدیث کا جو پورشن ہے وہ سب سے سیم ہوتا ہے. اسی طرح فقہ کا جو پورشن ہے، فقہ کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کا پورشن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ عربی گرامر کا پورشن ہے. عربی گرامر کے پورشن میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہے اسلام اور فلسفہ. یہ بھی ٹاپک ہمارا ہوگا. اس کے بعد اسلام اور اکنامکس. یہ اگرچہ مطلب کچھ لوگ رکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں 1 یا 2 MCQs بھی بعض دفعہ پوچھ لیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ٹاپک ہمارا ہے تقابل ادیان کا. تقابل ادیان کے ساتھ ساتھ ایک اہم ٹاپک اور بھی ہے اسلام اور سائنس. یہ اگر آپ دیکھیں جی ہمارے پاس 1 2 3 4 5 اس کے ساتھ 6 7 8 اور 9 یہ ہمارے 9 بنیادی ٹاپکس ہوں گے ہم نے جن کو اپنے لیکچر میں ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس میں اسلامی فلسفہ بھی ہے، مطالعہ مذہب اسلام، اور یہ میرے پاس اس کا کمپلیٹ شیڈول بھی ہے. انشاءاللہ العزیز جلد ہی میں آپ کے ساتھ یہ پورا شیڈول بھی شیئر کر دوں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اصل میں دیکھیے تیاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ مارکیٹس میں کتابیں اویلیبل ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. کئی ایسی کتابیں ہیں جو صرف MCQs بیسڈ ہیں، کئی ایسی کتابیں ہیں جو شارٹ کوسچن بیسڈ ہیں، کئی ایسی کوسچنز ہیں جو
ڈاؤٹیڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا کہ ہم اس کو ترتیب سے لے کے چلیں گے. ترتیب سے لے کے چلنے کا مراد یہ ہے کہ ہم دیکھیے ایک سرے سے بات کو حل کرنا شروع کریں گے اور ایٹ دی اینڈ پھر کنکلوژن ہم ساری چیزیں پہ حل کریں گے. مطلب یہ کہ ہم قرآن پڑھیں گے. اب قرآن پاک بہت وسیع ہے, تفاسیر بہت زیادہ ہے. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے اس کی ایم سی کیو اسٹڈی کرنی ہے. ایم سی کیو اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے قرآن مجید ہی, لیکن قرآن مجید کے کون کون سے ایم سی کیوز آتے ہیں, قرآن پاک کے کون کون سی صورتوں کے بارے میں سوال آتے ہیں, کس کس طرح کی چیزیں اس میں پوچھی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ڈسکس کریں گے. تو یہ تھی ہماری آپ کے ساتھ کچھ بنیادی آؤٹ لائنز ہیں جس کے بارے میں ایٹ لیسٹ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اگر ان 3 ماہ کے سیشن میں جو کہ ہمارا چلنے والا ہے انشاءاللہ العزیز, آج جس کی پہلی کلاس ہے, اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کیا. اب آتے ہیں جی بکس, کون سی بکس کو ہم بیس بنائیں گے. پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایسی اتھینٹک بک نہیں ہوگی جس کو ہم بیسک بنیاد بنائیں. مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں کہ جسٹ یہ بک پڑھ لیں اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہم 4 5 6 جتنے بھی میکسیمم بکس ہمیں ملیں گی وہ مل کے اکٹھے اس کے نوٹس باقاعدہ بنائے جائیں گے, اور نوٹس بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً جو ہمارے لیکچرز کے ہیں وہ شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نوٹس میں بھی غلطی کوتاہی کمی کوتاہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں نے مجھے میسج کیا, بلکہ میں نے بھی آپ کو گروپ میں میسج کیا کہ جو لوگ جنہوں نے فی جمع کرا دی ہے وہ اپنے گروپ میں ایڈ ہو جائیں, لیکن چونکہ لوگ زیادہ تھے, کچھ ڈیٹا کمپائل کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا, اس لیے انشاءاللہ العزیز آج ہی پاسبل ہوگا شام تک سبھی لوگ گروپ میں ایڈ ہو جائیں, کوئی رہ نہ جائے اس میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی ہماری بات کلیئر ہوئی. نوٹس بھی شیئر کی جائیں گے. ہاں, نوٹس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جو ریکمینڈڈ بکس ہوگی وہ لازمی شیئر کی جائیں گی. مثال کے طور پہ آج کا جو ہمارا فرض کرے ٹاپک ہے, آج ہم شروع کرنے والے ہیں القرآن و علوم القرآن. یہ ہمارا اس پورے ویک کا ٹاپک. اس پورے ویک میں ہم یہ القرآن و علوم القرآن کی کلاس کو لے کے چلیں گے. اس میں آج سوموار ہے, منگل بدھ جمعہ اور جمعہ 5 دن یا 4-5 دن میں ہمارا یہ سلیبس کور ہوگا. اس کے بعد ہمارے 2 یا 3 ایک دن تیاری کا دیا جائے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ٹیسٹ ایک پی ڈی ایف ٹیسٹ لیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آن لائن ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. پاسبل ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ بھی آپ کو لیا جا سکے, اس میں سارا ڈاٹا آپ کو پہلے پرووائڈ کیا جائے گا. پلس اس کے ساتھ جو ایک اہم چیز اور ہوگی وہ کیا ہے کہ ریکمینڈڈ بکس آپ کو پڑھنا ہوگی. دیکھیے مثال کے طور پہ القرآن ہے تو قرآن پاک میں حضرات قرآن ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی کتاب بڑی اہم ہے. اس کے علاوہ علوم القرآن پر الفوز الکبیر ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بڑی اہم کتاب ہے. یہ ریکمینڈڈ بکس آپ نے پڑھنی ہے. میں آپ کو بھول کے تو تھوڑی نہ پڑھاؤں, اور میں نے آپ کو جناب جی میں فارمولا اور نچوڑ نکال کے آپ کو دے تو دوں گا, لیکن وہ آپ کے سر سے گزر جائے گی جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے. دیکھیے خود آپ نے پڑھنا ہے, اس لیے یہ چیزیں آپ نے بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. آپ کی کوآپریشن چیزیں ہمارے ساتھ چلیں گی. تو کہ آج یہ تھوڑی سی تمہید تھی ہماری آج کے پہلے لیکچر کی. اب شروع کرتے ہیں لیکچر. القرآن و علوم القرآن آج ہمارا لیکچر ہے. اس میں آج ہم کوشش کریں گے 1 4 اور 5 آج ہم 5 ٹاپک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 5 ٹاپک انشاءاللہ العزیز ہمارے, میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جو ڈیوریشن لیکچر ہے اس کے دوران ہی ہمارے ٹاپک کور ہو جائیں. پہلے نمبر پر ہے جی ہمارا لیکچر ہے ٹاپک ہے تعارف قرآن. ہم تھوڑا قرآن پاک کا تعارف دیکھیں گے ایم سی کیوز بیس. اس کے بعد قرآنی نزول ہے اور یا قرآنی ترتیب, یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد قرآنی نزول اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے تدوین قرآن. یہ تیسرے نمبر پر ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا. تدوین قرآن کے بعد ہماری چیز ہوگی اللہ آپ کا بھلا کرے قرآنی منازل, اور قرآنی منازل کے بعد ہے 5واں اور آخری ٹاپک حروف مقطعات.
یہ 5 ٹاپک ہم لے کے چلیں گے. کوشش کریں اپنے پاس ایک پینسل نوٹ بک اپنے پاس رکھنے. میں دیکھیے آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھی مل جائے گا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا جناب ایک بندہ لائیو کلاس لینے کے بعد پھر دوبارہ آپ ایک لیکچر دوبارہ سنیں پھر نوٹ کریں. بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی ساتھ ہی ایک نوٹ بک رکھ لیں، پینسل رکھ لیں، یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ آپ اتنا کیجئے کہ موبائل میں جہاں پر آپ لیکچر لے رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی اس کا نوٹ پیڈ کھول لیجیے، کیپ نوٹس کھول لیجیے، جہاں پر چیزیں آپ ہاتھ کے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھتے جائیے گا. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے میں بول رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں گے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. کلیئر؟ اوکے جی شروع کرتے ہیں جی. تو عارف قرآن، قرآن پاک میں جو قرآن کا لفظ ہے، جو لفظ قرآن ہے وہ قرآن پاک میں 70 دفعہ آیا ہے. 70 دفعہ یہ بھی ہمارا ایک MCQ ہے. قرآن پاک کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 70 دفعہ آیا ہے. قرآن پاک کی جو آیات ہیں 6236 آیات، 6236 آیات ہیں، اور جو رکوع ہیں قرآن پاک کے وہ 558 رکوع ہیں. قرآن پاک کے ٹھہرے گا جی ان سب کو ذرا ایڈمٹ کر لیں کلاس میں. اوکے جی قرآن پاک کی لفظ قرآن پاک میں 70 دفعہ آیا ہے. قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 6236 آیات ہیں. قرآن پاک کے جو رکوع ہیں وہ 558 رکوع ہیں. 23 سال کے عرصے میں یہ آپ کہہ لیں کہ مکمل قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت جو ہے سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. اس کے 286 آیات ہیں اور اس کے 40 رکوع ہیں. اسی کے علاوہ سب سے جو چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی وہ سورۃ الکوثر ہے. اور سورۃ الکوثر جو ہے اس کی صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اس کا. اچھا سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 سورتیں اور بھی ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں، جن میں آپ کہہ لیں کہ سورۃ النصر ہے. ایک سورۃ النصر کی بھی 3 آیات ہیں، سورۃ الکوثر کی بھی 3 آیات ہیں، اور سورۃ العصر سورۃ العصر کی بھی 3 آیات ہیں قرآن پاک میں. یہ تھے تو قرآن. اس کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورۃ ناس ہے. قرآن پاک میں 114 دفعہ بسم اللہ آئی ہے. قرآن پاک میں سورۃ توبہ ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہوئی ہے. قرآن پاک کی اب آتے ہیں جی قرآن پاک کا جو نزول ہے، اور نزول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ترتیب کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک کا جو نزول ہے نزول جو ہے یہ دو طریقوں میں ہوا ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ جو قرآن پاک کا نازل ہونا ہے وہ یک بارگی ایک ہی دفعہ اکٹھے آسمان آپ کہہ لیں کہ لوح محفوظ سے اتر کر وہ آسمان دنیا پر آیا ہے. یہ اس کا ایک پہلا نزول ہے. اور دوسرا نزول، اچھا اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز بڑی پوائنٹ انٹرسٹنگ ہے. آپ اکثر قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، بڑی ضروری چیز ہے. دیکھیے قرآن بیسک چیز ہے جس کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے تو ہمارا بھلا ہو سکتا ہے. قرآن بنیادی چیز ہے، ماخذ ہے اسلام کا بنیادی. اوکے اچھا میں جو آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانے لگا، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کے 2 نزول ہیں، پہلا اور دوسرا. آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ آسانی کے لیے اس طرح سمجھ لیجئے. اس کا پہلا جو نزول ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان تک، یعنی کہ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے اس کو آسمان نے دنیا پر نازل فرمایا ہے. اچھا اس کے لیے قرآن پاک کے اگر آپ آیت پڑھتے ہیں یہاں پر صیغہ استعمال ہوتا ہے. میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں انزل ینزل، یہ باب اکرم یکرم سے باب فعال کے وزن پر ہے. اس کا جو مادہ ہے انزل ینزل، اس کے معنی میں ایک بات پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگی، یعنی کہ انزل یعنی کہ آپ سپیڈ کے ساتھ ایک ہی دفعہ. جب ہم یہ لفظ بولیں گے انزل ینزل تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی دفعہ، یعنی کہ کوئی چیز یک بارگی بیک وقت اکٹھے ایک ہی صورت میں
کوئی چیز نازل ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے انزل ینزل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کب لیلۃ القدر میں نازل کہاں پر ہوا؟ کیونکہ قرآن پاک تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے۔ تو انزلہ کا صیغے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان دنیا پر، یعنی کہ جو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا وہ ایک ہی دفعہ اتار دیا۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو دوسرا لفظ بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نزلہ، نزلہ ینزل تنزیلا، یہ ہمارا مادہ ہے باب تفعیل سے ہے۔ ذرا آپ اس کو کہتے ہیں کہ کرم یکرم تکریما، آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو تکریم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اس میں ہے آہستگی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، پے در پے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ فٹ بائی فٹ کہہ لیں اس کو، یعنی کہ جب نزلہ ینزل کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ نازل کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت سورۃ دہر کی آیت نمبر 23 ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ اب دیکھیے یہاں پر نزلنا اور تنزیلا کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آہستہ آہستہ قرآن پاک کو آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ تو یہ تھی ہمارا پہلا ٹاپک، تعارف بھی ہوا اور قرآنی نزول بھی ہو گیا، اور قرآنی نزول کے بعد ہماری قرآنی ترتیب ہے۔ اور قرآن پاک کی ترتیب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، پہلی وحی تھی سورۃ العلق، یہ سورۃ نمبر 96 ہے، اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ موجودہ ترتیب میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سورۃ العلق نازل یہ پہلے نمبر پہ ہو رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن موجودہ ترتیب میں یہ سورۃ نمبر 96 ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس کی آخری سجدہ، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں جو مشہور ہیں، آخری جو سجدہ ہے وہ سورۃ العلق کی صورت میں ہے، اس کی آخری آیت میں۔ اس کے بعد سورۃ العلق کی جو کل آیات ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز آیا ہوا ہے، وہ 19 ہے، یعنی کہ سورۃ العلق 96 آیت پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اس کی کل آیات 19 ہے، اور آخری سجدہ جو ہے وہ سورۃ العلق میں ہے۔ اسی طرح لیکن جو یہ ہے ہماری ترتیب نزولی، یعنی کہ جس ترتیب سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب دوسری ترتیب ہے، مثال کے طور پہ پہلی جو سورت ہے قرآن پاک کی، ہم اگر اس کو دیکھیں تو پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتح، سب المثانی، جس کو قرآن پاک نے سب المثانی کے نام سے یاد کیا ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اور آپ کو یاد ہو، یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ سورۃ الفاتح ہی وہ سورت ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور ایک دفعہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اوکے جی، یہ اب اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی کہ اب یہ جو موجودہ ترتیب چل رہی ہے یہ توقیفی ہے، یعنی کہ جس ترتیب سے اللہ کے نبی نے خود ترتیب لگائی۔ اچھا، اس میں بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ترتیب ہے وہ بعد میں لگائی گئی، حالانکہ دیکھیے کئی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے بعد یہاں پر پہلے رکھ دو، یہ ہم نے مثال کے طور پہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت انس فرماتے ہیں شاید کہ میں نے قرآن پاک اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ پڑھی، اس کے بعد سورہ عمران پڑھی، تو ترتیب سے پڑھی جیسا کہ حدیث میں واضح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ترتیب لگی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے دور میں ترتیب موجود تھی۔ اوکے جی، یہ تھی ہمارا تیسرا ٹاپک۔ دوسرا ٹاپک بھی کلیئر ہوا جس میں ہم کہہ لیں کہ ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی کو ہم نے دیکھا۔ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ 2 مرتبہ ہے، پہلی دفعہ آسمان دنیا پر اور دوسری دفعہ جتنی ضرورت پڑتی رہی، بس ضرورت آپ کہہ لیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ پہلی وحی جو تھی، پہلی وحی جبل نور پر نازل ہوئی، جبل نور غار حراء جس کو ہم مشہور میں کہتے ہیں، 28 جولائی 610 عیسوی میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے جو میں نے یہاں پہ لکھنا رہ گئی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی کویسچن آتا ہے اور وہ ہے فطرت الوحی۔ فطرت الوحی یہ ہے کہ پہلی وحی کے بعد کچھ دیر تک
وحی کا سلسلہ منقطع رہا. اس کی ڈیوریشن کتنا یہ نہیں معلوم. الرحیق المختوم کتاب میں سفیر مان مبارک پوری صاحب نے تو لکھا ہے کہ یہ صرف چند ہفتوں کی بلکہ چند دنوں کی بات تھی. کچھ لوگوں نے 6 ماہ تک بھی لکھا ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے بلکہ 3 سالوں تک بھی یہ دورانیہ لکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس میں بس یہی ہے کہ جو مناسب بات ہے ان کے آپ کہہ لیں کہ وہی رک گئی تھی بس یہی دیٹس اٹ. ڈیوریشن کو ہم فائنل نہیں کرتے. اوکے جی آتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف جو ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہوگا اور وہ ہے تدوین قرآن. تدوین قرآن 3 مراحل میں ہم ذکر کریں گے اس کو. پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم اس کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قرآن پاک کس طرح جمع ہوتا تھا مشہور ہے. پتھر کی سلوں کے اوپر لکھا رہتا تھا, کھجور کے شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا رہتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ رقا یہ لفظ ایک آتا ہے جس کی جمع رقا کی ہے, جسے اردو میں ہم چٹھی بولتے ہیں. کاغذ کا چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا رہتا تھا. اکتاف ایک لفظ آتا ہے, اکتاف جسے ہم کہتے ہیں, اکتاف رقا کے لفظ رقا کے اوپر یہ قرآن پاک جو تھا مدون ہوتا تھا. اسی طرح لخاف ایک لفظ آتا ہے, لخف کی جمع ہے. یہ چوڑی اور کشادہ آپ کہہ لیں کہ سل ہوتی تھی پتھر کی, جس طرح آج کل بچے سلیٹ استعمال کرتے ہیں. جس طرح سلیٹ کی طرح کی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر قرآن مجید کو جمع تدوین کی جاتی تھی. اچھا یہ ایک ایم سی کو آیا ہوا ہے میں یہاں پر ڈسکس کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب ملک نبی مدینہ آئے تو خط حمیری رائج تھا, یعنی کہ سٹائل آف رائٹنگ آپ اس کو فونٹ کہہ لیں. مثال کے طور پہ آج کل اردو لکھتے ہیں جس میں نستعلیق ہے, علوی ہے, جمیل ہے, اور عربک فونٹس ہیں, مختلف فونٹ ہوتے ہیں. اور آپ انگلش کی بات کریں کیلبری ہے, ٹائم نیو رومنز ہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی جب مدینہ میں خط حمیری اور پہلا قرآن پاک کا جمع یا اولین آپ کہہ لیں کہ جو قرآن پاک کی نسخے جو تھے جو آج محفوظ نہیں ہیں, جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ خط حمیری میں تھے. اور 17 لوگ مدینے میں جو تھے, یہ بھی ہم سے آیا ہوا ہے کہ مدینے میں کتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. 17 لوگ تھے جو مدینے میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے. عہد نبوی میں قرآن پاک جو تھا وہ ایسے ہی موجود تھا. لوگ اب کہہ لیں کہ لکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کو جمع نہیں کیا گیا, اس کی کوئی کتاب نہیں بنائی گئی. اس میں دونوں طرح کی حدیثیں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے باقاعدہ منع کیا تھا, اور یہ ہم انشاءاللہ جب ہم ٹاپک پڑھیں گے حدیث کا یا حجیت حدیث کا ہم ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے ڈسکس کی جائے گی کہ تدوین حدیث کیسے ہوئی. اللہ کے نبی نے شروع میں تو قرآن کو لکھنے سے آپ کہہ منع کر دیا. بعد میں پھر اللہ کے نبی نے کاتبین وحی کو باقاعدہ کہا, انہوں نے لکھا اور لکھ کر انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی کو پڑھا, سنا, محفوظ کیا, سنوں میں محفوظ کیا. عرب جو تھے بنیادی طور پر اپنے حافظے میں آپ کہہ لیں کہ بڑے مضبوط تھے, اور ان کا جو حافظہ تھا ان کا اپنے حافظے پر بڑا اعتبار تھا. اس لیے وہ لوگ جو تھے وہ لوگ اپنے حافظے کی وجہ سے قرآن پاک کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں نہیں تھے لکھتے ہیں. عہد ابو بکر صدیق میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, اس کا جنگ یمامہ لڑی گئی ہے. بنو حنیفہ کہ ایک قبیلہ تھا, بنو حنیفہ کا جو تھا سردار مسیلمہ کذاب, اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب. وہ بندہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے فائنل ہوئے نہیں تھے. یہ کہ آپ کہنے کہ اس کے جواب کے لیے تو ان کا وقت آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بنو حنیفہ کے مسلمہ کے جنگ یمامہ اس کے خلاف لڑی گئی 12 ہجری. ایم سی کیوز ہے, جنگ یمامہ کب لڑی گئی؟ 12 ہجری کو یہ جنگ لڑی گئی تھی. جنگ یمامہ میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1200 جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے جو وہ شہید ہوئے تھے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے انفارمیشن کے لیے, وہ بھی آپ اپنے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ مدنی دور میں یعنی کہ جو اللہ کے نبی جب
تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ بدر شروع ہوا تو غزوات اور اس کو ملایا جائے تو ٹوٹل 74 جنگیں ہوتی ہیں. یعنی میں اس کو تھوڑی دیر کے ہم ریز کر دیتے ہیں. 74 جنگیں ہوتی ہیں ٹوٹل. 74 جنگیں ہوتی ہیں ٹوٹل, یعنی کہ اللہ کے نبی کے مدنی دور میں. مدنی دور میں 74 جنگوں, اس 74 جنگوں میں صرف اور صرف 259 صحابہ شہید ہوتے ہیں. اس میں غزوہ بدر بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اس میں غزوہ بدر بھی کہتے ہیں, غزوہ احد بھی کہہ سکتے ہیں, خندق بھی, احزاب بھی, حدیبیہ بھی, فتح مکہ بھی, تبوک بھی, سریہ جو چھوٹے چھوٹے تھے اور جنہوں نے دھوکے سے شہید کیا حفاظ کو, سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اچھا, اس 74 جنگوں میں 259 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں, لیکن جنگ یمامہ یا ختم نبوت آپ کہہ لیں, مسئلہ ختم نبوت اتنا سینسیٹیو, اتنا حساس اور اتنا نازک مسئلہ تھا کہ اس ایک جنگ میں صرف 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں. اور یہ 1200 صحابہ کرام میں کہا جاتا ہے کہ قریب قریب 700 حفاظ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ کہ 1200 میں 700 کی ڈیجٹ ہے, یہ وہ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں جو آپ کہنے کے صحابی اور حافظ بھی تھے. اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے. پھر حضرت عمر نے مشورہ دیا, حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کہ نبی نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں. بہرحال ان کو سمجھاتے گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں, حضرت زید کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے 7 رکنی کمیٹی بنائی. اب یہ 7 رکنی کمیٹی کیا کرتی تھی, اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں اس میں آپ ڈاکٹر حمید اللہ کے لیکچر سن سکتے ہیں. غربات بہاولپور, محاضرات قرآن جو کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی, آپ اس میں ہم اس کو بھی بیسک پڑھیں گے. 7 رکنی کمیٹی بنائی. کمیٹی کا کام یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں گے اور مسجد نبوی میں بیٹھیں. اسے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پوائنٹ ہے, بات دھیان سے سنیے گا, بات آپ کو سمجھ آئے گی. وہ کیا ہے کہ 7 رکنی کمیٹی بنائے گی. کمیٹی بیٹھے گی مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہی وہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے گا. اور قرآن پاک کو وہ ساری بات 7 لوگ جو تھے وہ حافظ تھے, حفاظ کرام تھے, صرف انہوں نے اپنے حافظے کی بیس پر قرآن پاک کو جمع نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس ہر آیت کے اوپر 2 گواہ لے کر آئیں گے. یعنی کہ اگر فرض کر لیں الحمد رب العالمین ایک آیت ہے تو اس ایک آیت 7 حافظ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے, لیکن لکھیں گے پھر بھی نہیں. لکھیں گے کیوں نہیں کہ جب دو لوگ آئیں گے, اس آیت کے متعلق 2 لوگ آئیں گے اور وہ 2 لوگ اپنے 2 صحیفے بھی لے کر آئیں گے, یعنی کہ اپنی کاپی لے کر آئیں گے. وہ جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اپنا اکتاف, اپنا یا لخاف جس کے اوپر انہوں نے قرآن کو لکھا ہے, ساتھ لے کر آئیں گے. اور ساتھ لے کر آنے پر اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی, اور پھر اس کے گواہ لے کر آئیں گے, اور گواہوں کی بنیاد پر پھر قرآن پاک کو جمع کیا جائے گا. اچھا, یہاں پر ایک میں تھوڑا ریز کر لوں, چھوٹی سی بات اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے. آپ نے ایک کوشچن بھی آتا ہے ذو شہادتین, یہ کوشچن آتا ہے ایک ذو شہادتین, یہ کس کا لقب ہے؟ ایک تو ذوالجناح ہے نا جو حضرت جعفر تیار کا 2 پروں والا لقب ہے, وہ تو حضرت جعفر تیار کا لقب ہے, موتا کے موقع پر ان کو دیا گیا تھا. یہ ذو شہادتین, یہ 2 شہادتوں والا واقعہ کیا ہے؟ بات ہوئی سمجھئے کہ جب سارا قرآن پاک اکٹھا کر لیا گیا تو ایک آیت تھی سورۃ توبہ کی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ, یہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت ہے. اب اس آیت پر آپ جو تھے اس پر آ کے یہ متفق ہو گئے کہ اس آیت یہ قرآن پاک کی آیت ہے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ اس آیت کا ایک ہی گواہ ملا, گواہی دے رہا تھا, جس کے پاس اپنا ملا جو یہ گواہ دے رہا تھا, اور جس کے پاس لکھا ہوا صحیفہ بھی موجود تھا کہ میرے پاس صرف یہ ایک ہی, میں اس کا گواہ ہوں. کی گئی کہ جی ایک آیت ہے قرآن پاک کی, ایک گواہ مل چکا ہے 7 لوگوں کے, کہ جی ایک آیت ہے قرآن پاک کی, اس پر ایک گواہ, لیکن ایک گواہ اور ملنا چاہیے, اس لیے اب وہ مل نہیں رہا, اس لیے سب لوگ مدد کریں. اناؤنسمنٹ کی گئی مسجد نبوی میں لوگ آئے, پھر بھی گواہ نہیں ملتا. صحابہ نے کہا جی 7 بندے گواہی دے رہے ہیں, لکھ دیں. جب تک ہماری جو ہماری شرطیں تھی, جو ہم نے جو بیس بنائی تھی, وہ جب تک مکمل نہیں ہوگی اس کو شامل نہیں کیا جائے گا اگر قرآن کا حصہ ہے. اب بڑی ایک دفعہ پھر بڑے مجمع کے موقع پر, پہلے جمعے کے موقع پر اعلان کیا, پھر بڑے مجمع کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ اکٹھے ہوں,
اور جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو ایک کہنے والے نے یہ کہا، صحابی کا نام معلوم نہیں ہے، اس نے کہا کہ پہلے نمبر پہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے اس کو لے کے کون آیا، یعنی کہ اس کا راوی کون ہے؟ تو کہا کہ اس کا جو راوی ہے وہ ابو خزیمہ انصاری، کا نام کیا تھا؟ ان کا صحابی کا نام کیا تھا؟ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسئلہ یہ حل ہو گیا، انہوں نے کہا جو مسئلہ ہی حل ہو گیا، انہوں نے کہا لیکن مسئلہ کیسے حل ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر ایک پھر ایک حدیث سنی، وہ حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت بھی موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک عرابی سے ایک ڈیل کی، ایک بزنس کی، اور وہ ڈیل تھی اللہ کے نبی کے ایک اونٹ کے بارے میں۔ کہا جی کہ یہ اونٹ ہے، اس نے کہا سیل کرنا نہیں، اسے کرنا۔ اللہ کے نبی کا ٹھیک ہے ڈن، قیمت ہوگی ڈن، انہوں نے کہا ڈن ہوگی۔ انہوں نے کہا مدینے چلو، تو میں مدینے جا کے پیسے دے دوں۔ اب اللہ کے نبی ذرا اسپیڈلی چل رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں، وہ بدو جو ہے تھوڑا آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اب راستے میں کیا ہوا؟ اب اس بدو سے لوگ راستے میں اب اس بدو سے لوگ اور بھی پوچھ رہے ہیں ابھی اونٹ بیچنے، بات ہے بھائی، اب اس نے اس کو اچھا ریٹ مل گیا، یعنی کہ فرض کر لیں کہ اس نے پہلے 100 دینار پہ بات ہوئی تھی تو ایک بندے نے کہا میں تم کو 150 دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس بندے نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہوئی بھائی، میں بجائے اس کو 100 کے دوں، تو اس بندے نے یہ کہا کہ میں نے تو آپ کو اونٹ بیچی نہیں، یعنی کہ اب وہ اپنی ڈیل سے، اپنے اس کہہ لیں کہ جو بزنس ڈیل ہوئی تھی اللہ کے نبی اور اس بدو کی، نبی وہاں پر موجود ہے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے نبی سب لوگ اکٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہے کوئی بندہ جو بدو نے یہ کہا کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے اور میں نے کوئی ڈیل کی ہے تو تم کوئی گواہ لے کر پیش کرو، یعنی کہ تم کوئی اپنا گواہ پیش کرو۔ ابو خزیمہ انصاری وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بزنس، آپ نے یہ ڈیل کی ہے۔ وہ بدو بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا اے ابو خزیمہ انصاری، تم تو وہاں پر اس وقت میرے پاس موجود ہی نہیں تھے، تم نے کس بیس پر، کس بنیاد پر میری گواہی دی ہے؟ تو ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی باتیں سن کر بغیر دل کے، بغیر بن دیکھے خدا پر ایمان لے کر آیا ہوں، بن دیکھے میں جنت پر جہنم پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ جس طرح میں ان چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آیا ہوں، اسی طرح آپ نے اگرچہ ڈیل، آپ کہہ لیں کہ جو ڈیل آپ نے کی اس پر بھی میں بن دیکھے ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی وہاں پر بڑے خوش ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو خزیمہ آج کے بعد وہاں پر اناؤنسمنٹ کی کہ ابو خزیمہ وہ صحابی ہیں، آج کے بعد اس ایک صحابی کی گواہی ہوگی، دو صحابہ یہ جو قرآن پاک کی آخری برابر ہوگی۔ ہمارا یہ جو قرآن پاک کی آخری جمع تدوین کے موقع پر سورۃ توبہ کی چل رہی تھی، وہ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے ساتھ ہی یہ مکمل ہوتی ہے۔ اور اس طرح کر کے قرآن پاک کا آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا تدوین کا موقع ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ عہد ابوبکر صدیق میں۔ اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں جی عہد عثمانی میں تدوین۔ عہد عثمانی میں تدوین جو تھی وہ آرمینیا، یہ ایک علاقہ آتا ہے آرمینیا، آپ اس کو کہہ لیں آذربائیجان کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی۔ تو اس جنگ میں حذیفہ بن یمان صحابی ہیں جن کو رازدار رسول، یہ MCQs بھی آئیے اپنی یاد رکھنے، رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حذیفہ بن یمان اس جنگ میں موجود تھے اور نماز ہوئی، ایک بندے نے جماعت کرائی تابعین میں سے، تب ایک بندہ وہاں پر نماز کے بعد اٹھ کے کہنے لگا کہ تم قرآن غلط پڑھے۔ میں نے کیسے قرآن غلط پڑھا؟ میں نے تو فلاں صحابی سے سیکھا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا لو بھائی میں نے بھی فلاں صحابی سے سیکھا، انہوں نے تو مجھے ایسے نہیں پڑھایا، انہوں نے کسی اور طریقے سے پڑھایا تھا۔ اب یہ نہیں کہ وہ نا اچھی خاصی کی نماز پڑھتا، اچھی خاصی بحث و تمیز۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے جب یہ صورتحال دیکھی، جنگ میں تھے، انہوں نے اسی وقت اجازت دی، اجازت لے کے فوراً مدینے آئے، اور مدینے آ کر اس وقت کہا جاتا ہے کہ کلولے کا یا آرام کا وقت تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ خلیفۃ الرسول سے، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اگر مصروف ہیں ان کو چھوڑیں، اسی وقت مجھے بلائیں۔ وہ بلایا، ان کو کہا کہ یہ طریقہ کار ہے، آپ اس طرح کریں کہ قرآن پاک، ایک قرآن پاک کے اوپر سب لوگوں کو اکٹھا کریں۔ اب جب حضرت حذیفہ کے مشورے سے آپ کہہ لیں، حضرت حذیفہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 7 رکنی ایک کمیٹی بنائی، اور اس 7 رکنی کمیٹی نے کہا جاتا ہے کہ 7 نقول، اور بعض روایات میں بعض کتب میں 10 نقول، 10 نقلیں اس کی تیار کی، اور اس وقت جو 7 یا 10 بنیادی صوبے تھے ان میں وہ نقول بھیجی۔ اچھا وہ جو تھوڑی سی بات رہ گئی تھی
جو مصحف حضرت ابو بکر صدیق نے تیار کروایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، حضرت عمر فاروق کے بعد ان کی جو بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس رہا حضرت حفصہ سے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف منگوایا اور اس کی 7 نقل 7 نقول 7 کاپیز اس کی تیار کروائی اور بلاد اسلامیہ میں اس کو پھیلا دیا۔ اور باقی اس یہاں پر اہم کام جو حضرت اچھا ایک چیز اور ناشر القرآن کا لقب اور اس کے ساتھ ساتھ جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان غنی کا ہے۔ کچھ لوگ اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دین پاک کو حضرت ابو بکر نے جمع کیا تھا تو ہم حضرت عثمان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے جامع علی القرآن، یہ اس طرح لفظ ہے لیکن قرآن پر جمع کرنے والا، لیکن کہہ لیں کہ کثرت کلام سے اس کا جو الا ہے وہ حذف ہو گیا ہے اور یہ صرف جامع القرآن ہی رہ گیا ہے۔ ساتھ میں ان کو ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو نشر کرنے والا۔ مسئلہ اور ان کا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ جتنے بھی اس کے علاوہ نسخہ جات تھے لوگوں کے ذاتی لکھے ہوئے وہ حضرت عثمان غنی نے لے کر ان کو چلا دیا، اور جو باغی تھے حضرت عثمان پر بغاوت کا الزام لگانے والے نعوذ باللہ ان کے میں سے الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور قرآن پاک کو جلد کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نسخہ رکھا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے قلوز برب الناس قلوز برب الفلق کے بعد انہوں نے اساتذ دعائے قنوت بھی ہاتھ میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر قرآن پاک میں لفظ آتا ہے حافظوا الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ تو انہوں نے اوپر ہاتھ کے ساتھ صلاۃ العصر لکھا ہوا تھا، تو پاسبل تھا کہ اگر یہ نسخہ جات آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کا حصہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ تدوین قرآن حذیفہ بن یمان کے مشورے سے ہوئی جنگ کے بعد 23 ہجری میں جب یہ فوت ہوئے، یہ کوشچن رہ گیا 3 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے وفات، اور 25 ہجری میں یہ 25 ہجری میں تدوین کا کام شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی میں، اور پھر اس کی کاپیز تیار کروا کے اس کو پھیلایا گیا۔ یہ ہمارے ایم سی کیوز ہیں جس ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر قرآنی منازل، یہ اہم ٹاپک ہے۔ لیکچر آف ہو گیا زوم میٹنگ میں 40-45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، اگر تو یہ میٹنگ اینڈ ہوگی تو پھر ہم اس کو نیکسٹ ٹاپک پہ رکھ لیں گے، ادروائز اگر ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل بھی کروایا جائے گا۔ 10 منٹ پہلے ویسے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، اب میں آپ کو بتا دوں گا۔ قرآنی منازل، قرآن پاک کی جو منزلیں ہیں وہ کی ہیں، یہ مشہور ہیں 7 منزلیں۔ یہ تو کامن کویسچن ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا 7 منزلوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ اہم چیز ہے، اور یہ اکثر ایک ایم سی کیو جس کا بار بار پوچھا جاتا ہے، فیڈرل میں بھی آتا ہے، سندھ میں بھی ایک دفعہ کویسچن آتا ہے، اور وہ کویسچن کس طرح پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ جی پہلی سورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، دوسری منزل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، 5ویں منزل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم نے جو حافظ ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، ظاہر بات ہے حفظ کیا ہوا انہوں نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا قبول فرمایا، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حافظہ بھی ہوتی ہیں، حفاظ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو حافظ نہیں وہ بھی تھوڑی سی ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک ہوتا ہے قرآن صورتوں کا منازل کا آغاز ہے ایک، اور ایک ہے ان کا اختتام۔ اوکے جی، نہیں تھے آف ہو گئی لیکچر، نہیں اتنے واٹس ایپ گروپ تے جاؤ، اتنے بند کرو، لیو میٹنگ کرو، تے کلک کرو۔ بند نہ کر دی، بس کر دی، بس کر دینے، بس کرو، ایک لیکچر بڑھے نہیں بڑھے، میسج کر دینے، میٹنگ اینڈ F9 دبا دی۔